مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو اپنی خوشیوں سے مالا مال کرے کہ آپ خوش ہیں۔ آپ کو خداوند اور زیادہ سے زیادہ برکت دے، کلام مقدس کو سننے کی، کھولنے کی، پڑھنے کی عقل اور دانائی خداوند دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں خداوند کا زندہ کلام آپ کے لیے۔ انسان جو ہے، انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ آج کا کلام ہے انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ میں جب نیکی کی طرف جاتا ہوں تو میرے قدم بدی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس بات کو دیکھتے ہیں ہم خدا کے زندہ کلام مقدس میں سے یرمیہ نبی کی کتاب ہے، اس کا 10 باب ہے اور اس کی 23 اور 24 آیت دیکھتے ہیں۔ تو خداوند ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ اے خداوند میں جانتا ہوں۔ خداوند کے کلام مقدس میں سب سے پہلے الفاظ ہیں، اے خداوند میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ انسان کی جو روشیں ہیں ان کو آپ جانتے ہیں۔ انسان اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان جو ہے خداوند کے کلام سے اتنا دور ہے کہ وہ اسے جانچ نہیں سکتا۔ سب سے پہلے کہ خداوند کو جانچنا ضروری ہے، خداوند کی تلاش کرنا ضروری ہے، تو پھر ہم اپنی راہ کو بھی دیکھ سکیں گے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ لیکن یہاں پر خداوند کا بندہ یرمیہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی روشیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ انسان کی روشیں درست نہیں ہے۔ سوچتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، مانگتا کچھ ہے، ملتا کچھ ہے۔ انسان دراصل سب سے زیادہ اکثر دوسروں کے ذہن کو استعمال کرتا ہے، دوسروں کی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلے کہ ضروری ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنے ذہن کو استعمال کریں، کسی کے ذہن کو استعمال نہ کرنا پائے، کیونکہ پھر ہماری روشیں جو ہیں وہ بدل جائیں گی۔ گندے گنونے کام ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ شیطان کے منصوبے فیل اور رد ہو جائیں گے۔ رد اور فیل تب ہی ہوں گے جب ہم اپنی روش کو ٹھیک اور درست کریں گے، نہیں تو ہم نابود ہو جائیں گے، نیست و نابود۔ آگے 26 آیت میں وہ فرما رہے ہیں، اے خداوند مجھے تنبیہ کر۔ وہ نبی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اے خداوند مجھے تنبیہ کر، پر اندازے سے، اپنے قہر سے نہیں، نہ ہو کہ تو مجھے نابود کرے۔ تنبیہ جو خداوند کو یرمیہ نبی فرما رہے ہیں کہ اے خدا مجھے تنبیہ کر، یرمیہ نبی ہی نہیں بلکہ آپ بھی اس کے درمیان میں ایک انسان ہے، کیونکہ وہ فرما رہا ہے کہ مجھے تنبیہ کر۔ آج اگر ہمیں کوئی تنبیہ کرتا ہے ہم اس کی بات کو غلط سمجھتے ہیں۔ عقل کی بات بتانے والا برا لگتا ہے۔ سچا انسان جو ہے وہ اکیلا رہتا ہے۔ سچی بات ہر ایک کو کڑوی لگتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام فرما رہا ہے کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو خدا کا جلال دیکھو گے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے زندہ کلام مقدس میں سے مثال کی کتاب ہے، اس کا 20 باب اور اس کی 26 آیت، اس میں کیا لکھا ہے؟ لکھتا ہے آدمی کی رفتار خداوند کی طرف سے ہے۔ آدمی کی جو رفتار ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ آدمی کی اپنی رفتار نہیں ہے۔ جب بھی آدمی دوڑتا ہے، جیسے پولس رسول نے فرمایا دوڑ میں سب دوڑتے ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ انعام لے جانے والا میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ پولس رسول ہی ہے۔
آپ بھی نام لے سکتے ہیں یسوع مسیح سے۔ آپ جب خداوند کو وقت دیں گے، خداوند کے کلام کو سنیں گے، سو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تو وہ کہتا ہے آدمی کی رفتار خداوند کی طرف سے ہے، پس انسان اپنی راہ کو کیوں کر جان سکتا ہے؟ جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ٹھہرانا اور منت ماننے کے بعد دریافت کرنا آدمی کے لیے پھندا ہے۔ ہم منت تو مان لیتے ہیں جلد بازی سے، لیکن اسے پورا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک پھندا بن جاتا ہے۔ ایک دیگ کی بجائے ہزاروں دیگیں کام ہو جاتے ہیں، پھر ہم لوگ خداوند کی رحمت کو، اس کے دعا کے جواب کو بھول جاتے ہیں۔ خداوند کا کلام واجب ہے، خداوند کا کلام آپ سے بات کر رہا ہے کہ خداوند کے آنے سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کریں۔ فیصلہ تب ہی کریں جب خداوند آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو خداوند خدا جو ہے آپ کو برکت دے گا۔ اسی طرح یہ مثال کی کتاب اس کا 16 باب اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں تو اس میں کیا فرما رہے ہیں لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ آپ اپنی زبان سے جو بھی جواب نکالیں گے وہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ یہ کہاں سے ہے؟ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، آپ جو بھی بولنے والے ہوں گے، جو بھی آپ سے پوچھنے والے ہوں گے، ان کو جواب دینے والا آپ کے پاس خدا کا روح ہوگا۔ خدا کا روح آپ کی تب مدد کرے گا جب آپ خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع پر، اپنے خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھیں گے۔ جیسے جسم روح کے بغیر مردہ ہے، اسی طرح ایمان عمل کے بغیر مردہ ہے۔ ایمان رکھنے کے لیے عمل کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ وہ فرما رہا ہے لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ جو بھی آپ بولیں گے آپ کا جواب دینے والا کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع المسیح، جس کے آپ پرستار ہیں، جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، جسے آپ مانتے ہیں، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ یہوہ ارافہ ہے۔ وہ آپ کو برکت دینے والا، آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی روش کو بدلنا ہے، اپنی راہوں کو سیدھا کرنا ہے۔ لیکن ہماری راہ جو ہے، اس سے آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 19 اور 20 ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 19 اور 20 ہے، تو ہمیں کیا فرما رہی ہے؟ کیونکہ 19 سے آیت میں لکھا ہے لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں، کون پکڑوائیں گے؟ جو آپ کے مخالف ہیں۔ آپ کے مخالف اپنے ہی ہیں، آپ کو پکڑوانے والے آپ کے اپنے ہی ہیں۔ فرما رہے ہیں لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا۔ فکر کرنے کی کوئی ضرورت تب نہیں ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو فکروں نے اور فکر نے ہمارا پیچھا کیا ہوا ہے۔ فکرے اور فکر ہرگز ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کیا کہیں گے، کیا کہیں جب عدالتوں میں لے جایا جائے گا، حاکموں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ڈرنے کی، گھبرانے کی خداوند کا روح بتا رہا ہے، خداوند کا بندہ متی رسول بتا رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تب ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں جب آپ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتایا جائے گا۔ جو کچھ بھی کہنا ہوگا اسی گھڑی آپ کو بتایا جائے گا،
کیونکہ خدا کا روح جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ تب ہم کلام ہوتا ہے جب وہ کسی نہ کسی طرح کی مشکل میں پھنستے ہیں، لوگ ان پر غلبہ کرتے ہیں، ان کے مخالف ان کو مسیح کے خلاف بول کر ان پر ہنگامہ کرتے ہیں، غلبہ کرتے ہیں، پھر خداوند کا روح آپ کے ساتھ مخاطب ہوگا، آپ کے اندر میں سے وہ بات کرے گا، کہتا تم کو بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں، فرما رہے ہیں کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ خدا کا روح تب بولے گا جب ہم خدا کے بیٹے پر ایمان رکھیں گے، سو ہمیں برکت دے گا۔ ہمیں اپنی روشوں کو، اپنی راہوں کو دیکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وہ ہمارا منجی یعنی ہمارا نجات دہندہ، نجات دینے والا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کا کلام آپ کی زندگی میں حشر کرے اور 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پھل پیدا کرے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ خداوند کے کلام مقدس کو شیئر کریں، لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ یہ یوٹیوب چینل میرا نہیں بلکہ آپ کا اور میرے خداوند یسوع مسیح کے کلام کا ہے، جو آپ کی زندگیوں میں اضافہ کرنے والا اور برکت دینے والا ہے۔ خداوند کے نام سے آمین۔